الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى سبحان اللہ خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه البررة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حسين مني وأنا من الحسين أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم درود پاک باز السلام علیکم یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله میرا حسین اللہ باغ نبوت کا پھول ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرا حسین باغ نبوت نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان خون بطول ہے سبحان اتنے کرم حسین کے ہیں کائنات پر واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اتنے کرم حسین کے ہیں کائنات پر قائم ہے کائنات ذکر حسین سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قائم ہے کائنات ذکر حسین سے ماشاء اللہ زینت محفل رونق محفل جان محفل عزت مآب سیادت بنا خطیب الاسلام حضور قبلہ پیر صاحب متضل العالی آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے یہ اس عالی مرتبت گھرانے کی لج پالی ہے آج اس سلسلے کی جلسے کے سلسلے کی 8ویں نشست ہے میں نے آتے ہی عرض کی کہ کسی کو ناز ہوگا اپنی خطابت پر کسی کو ناز ہوگا اپنی امامت پر اور کسی کو ناز ہوگا اپنے علم پر اور کسی کو ناز ہوگا اپنی سرکاری پر ہمیں ناز ہے آل رسول کے گھر کی چادر پر سبحان اللہ
اللہ پیر صاحب کا ہم جیسے طالب علموں پر خصوصی شفقت اور محبت اور سرپرستی ہے کہ آپ نے حکم فرمایا تم نے بھی حاضری لگوانی ہے۔ اب میں سوچ رہا ہوں میں حاضری عوامی حاضری لگواؤں یا دوسری حاضری لگواؤں، کیونکہ میرے بھائی اسلم صاحب نے جب نعرہ لگایا نا تو مجھے بہت پرانا ایک امام حسین کانفرنس یاد آیا، بہت پرانی غالباً 93 کی، تو بہت بڑا اجتماع تھا، تو نعرہ جو لگا نا تو اس جس ساتھی نعرہ لگا سے اکیلے کی آواز بلند کی۔ اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ سب کی آواز بلند ہو، کیونکہ جن ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے جن لجپالوں کا ذکر ہو رہا ہے، جس خاندان عالی مرتبہ کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، وہ ہستیاں اتنی قد کاٹ کی مالک ہیں کہ بڑے بڑے لوگ نماز پڑھتے ہیں خدا کے لیے، مگر جب تک انہیں سلوٹ نہ کریں وہ آگے نہیں جا سکتے۔ نماز خدا کے لیے، نماز کسی لیے؟ نماز خدا کے لیے، نیاز مصطفیٰ کے لیے، قیام خدا کے لیے، سلام مصطفیٰ کے لیے، رکوع خدا کے لیے، خشوع مصطفیٰ کے لیے، سجود خدا کے لیے، درود مصطفیٰ کے لیے، تحیات خدا کے لیے، سلام مصطفیٰ کے لیے، سر خدا کے لیے، دل مصطفیٰ کے لیے، دل مصطفیٰ کے لیے، اور مصطفیٰ کے جس کے لیے دل ہے اس ہستی کے دل میں کون ہے؟ اس ہستی کی دل میں کون ہے، نگاہ میں کون ہے، تصور میں کون ہے، جس کے لیے نماز پڑھی کی جا رہی ہے۔ نماز پڑھی کی جا رہی ہے کہ آقا حسین لجپال پشت پہ سوار ہوتے ہیں، اور ہم بڑا مسئلہ سنتے ہیں کہ اگر نماز میں غیر کا تصور آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز وہ اس مقام پہ ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، نماز یوں پڑھو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہ بنے تو پھر سمجھو رب دیکھ رہا ہے، رب دیکھ رہا ہے۔ نعرہ نہیں لگوں گا لیکن اس کیا کہتے ہیں کہ رب دیکھ رہا ہے، ساتھ چلے گی، رب دیکھ رہا ہے۔ اب اس قیام کرایا، تکبیر تحریمہ کہلوائی، تلاوت کرائی، رکوع و سجود کرائے، اب باضابطہ نماز میں بٹھوا کر درود بھی پڑھوایا، اور کس پر؟ اللہم صلی علی محمد وعلی حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب تک نمازی آل رسول پر درود نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں مکمل ہوگی، اس کی نماز نہیں مکمل ہوگی۔ اس لیے آقا کریم پر درود، مولا علی پر درود، مولا حسن پر درود، آقا حسین لجپال پہ درود، امام زین العابدین پہ درود۔ بھائی اسلم صاحب سمجھ گئے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کا جب نام آئے تو کئی اور اگر نام یہ تو وہاں جھل آتی ہے صلوات کی، مگر ہمارے یہاں یہ رواج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ذکر حسین کریں گے تو ہم شاید اہل سنت سے باہر نکل جائیں گے۔ صحیح معنوں میں اگر کوئی ذکر حسین کر سکتا ہے تو اہل سنت ہی کر سکتے ہیں، صحیح معنوں میں، کیونکہ ہم سرکار کی
سرکار کے در والوں کی شان بھی بڑی بلند. قرآن نے ان کی عظمت کا بھی ترانہ گایا, قرآن نے ان کی عظمت کا بھی ترانہ گایا, مگر ان کی عظمت کا ترانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید بات کو اسی قسم میں جدا سرکار نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین, میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیوں؟ بندہ جب کوئی پروڈکٹ تیار کرتا ہے, یہ ہم نے خوبصورت مسجد بنائی, عالی شان کمپلیکس, یورپ کی سب سے بڑی مسجد, اب بنانے والوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اتنا بڑا عالی شان مرکز, اسے آگے بسانا بھی ہے, بچانا بھی ہے, چلانا بھی ہے. یہ کسی اور کو تو نہیں لے رہے, ایک ذہنوں نے آقا کریم نے مکی زندگی کا مشکل ترین دور اور مدنی زندگی کا دور, یہ 23 سالہ ملا کے سارا دور, ایک ایسی امت تیار کی. اب اندازہ لگائیں کہ 30 سال سارا حضرت امام حسن پاک تک خلافت راستہ کو ملا کے اس وقت سرحدیں کہاں کہاں تک جاتی تھی, کن کن بڑے آفوں تک تھوڑے سے عرصے میں اسلام پہنچا. تو اب اس امت کو بھی بچانا تھا, دین کو بھی بچانا تھا, اس کے پورے نظام کو بھی بچانا تھا. اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کسی کے سپرد کر کے جانا چاہتے تھے. اس لیے فرمایا میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن کتاب اللہ و اطراتی, اور اپنی آن. حالانکہ سوال ہو سکتا ہے ایمان میں فقط ایک دینار دیا اور حالت ایمان پہ اس کی موت آئی, اب دنیا کا کوئی ولی, کوئی غوث, کوئی قطب اس کے قدموں کی دور کی خاک کو بھی جو نہیں پا سکتا جس مقام پہ اسے آگے کھڑا ہے, جس نے ایک لمحہ سرکار کا دیدار کیا. اور اس ہستی کو آپ کیا کہیں گے جس نے 3 دن گود میں بٹھا کے نویگلے دیدار کیا, اس کی عظمتوں کا کیا عالم ہوگا, اس کی عظمتوں کا کیا عالم ہوگا. اور وہ ہستی کون ہے؟ وہ ہستی ہے کہ جب مجلس میں بیٹھتے ہیں, جب بھی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق, عتیقہ بنت عتیق, وہ عرض کرتی ہیں ابا حضور آپ مجلس میں جب بھی بیٹھتے ہیں تو آپ کی نگاہیں مولا علی مجھ کو کشا کے چہرے پر ٹک جاتی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ آپ نے فرمایا میں نے ان کانوں سے سرکار سے سنا ہے النظر الی وجہ علی عبادت, النظر الی وجہ علی عبادت, انہیں دیکھنا بھی عبادت ہے, ان کی یاد میں بیٹھنا سعادت ہے, اور ان کی محبت میں مرنا شہادت ہے. اب سرکار نے ارشاد حسین منی, عموماً یہ ہوتا ہے کہ واقعات ہوتے ہیں جو وقت گزرتا ہے ان کی شہرت مان پڑ جاتی ہے, لوگوں کی ذہنوں سے دل و دماغ سے اتر جاتی ہے, مگر یہاں کیفیت مختلف ہے. جو وقت گزر رہا ہے تو ذکر حسین پڑھ رہا ہے, ذکر حسین پڑھ رہا ہے. اور کسی آدمی کہا تھا انسان کو بیدار کو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے یہ حسین, ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. پلا کس گود میں ہے؟ حسین جوان کہاں ہوا, باپ کی کیا شان ہے, یہ ساری آپ سن چکے ہیں. میں صرف ایک جملہ اقبال کا عرض کرتے ہوئے آگے نکلتا ہوں, میں اس پہ کوئی عرض نہیں کرتا, آپ نے سن لیا ہوگا. اقبال نے کیا خوب, اسے بڑی نسبتیں آپ کی گنوائی ہیں, مگر
اقبال وہ ہے جو سچا عاشق رسول ہے. اقبال وہ ہے جسے آج تک منبر و محراب سے خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے. اقبال وہ ہے جس نے کہا تھا میں سراپا مخزن راز تھا، مدت رہا ہوں میں راز میں، تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں. کوئی اور بندہ کہتا تو یہ شعر محل نظر تھا، مگر کلام ملوک کلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. اور جس نے اہل سنت کا سچا عقیدہ بیان کیا، وہ اقبال کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاس فرمان جناب مصطفیٰ. اگر مجھے شریعت مصطفی کا پاس نہ ہوتا، اور اگر میں پکا اور سچا مسلمان نہ ہوتا، اور اگر مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی عزت کا عظمت کا خیال نہ ہوتا، پھر کیا ہوتا؟ پھر لوگ کعبے کا طواف کرتے، میں سیدہ آمنہ کی قبر کا طواف کرتا، میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی قبر کا طواف کرتا. یعنی اتنا اس کے ذہن میں ہے کہ جس ہستی نے حسین اور حسن پال کے لیے زمانے، وہ ہستی کس مقام پر ہے، اس کا کتنا مقام کتنا شور ہے. شہادت حسین، شہادتیں ہوتی ہیں، شہید ہونے والے مشہور ہوتے ہیں بعد میں، مگر یہاں واقعہ، یہاں منظر سارا مختلف ہے. ابھی شہادت ہوئی نہیں، ابھی شہادت ہوئی نہیں، مگر شور تھے. شہادت ہوئی نہیں، سرکار کی زبان میں تذکرے. شہادت ہوئی نہیں، مولا کائنات کی زبان میں تذکرے. شہادت ہوئی نہیں، صحابہ اکرام کی زبانوں میں تذکرے. اور یہ بڑی مشہور روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل حاضر ہوئے، اور انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین سے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، چومتے بھی ہیں اور سونگتے بھی ہیں، چومتے بھی ہیں اور سونگتے بھی ہیں. چومنا تو سمجھ آتا ہے، یہ سونگنا کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے، جنت کی خوشبو آتی ہے. جبریل نے کہا آپ کو بڑا ان سے پیار ہے؟ فرمایا جی. جبریل نے کہا بہت جلدی میں شہید کر دیا جائے گا. فرمایا کون سی؟ جبریل نے کہا آپ کو کلمہ پڑھنے والے، اگر آپ فرمائیں تو میں اس جگہ کی خاک نہ آپ کو لا دوں. جبریل کے وہ خاک، آپ نے وہ خاک ہاتھ میں، آپ نے فرمایا جس دن یہ خاک خون میں بدل جائے گی، وہ دن میرے اس بیٹے کی، ان ابنی ھذا، میرے اس بیٹے کی شہادت کا دن ہوگا. اور آپ نے وہ خاک حضرت ام سلمہ کو عطا کیا. اس کو حضرت سوال یہاں ہوتا ہے کہ علمی طور پر، فکری طور پر اور قرب کے حوالے سے جو شرف اور جو اعزاز حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے حصے میں ہے، وہ دیگر ازواج مطہرات کے حصے میں نہیں ہے، بلکہ اس گھرانے کے حصے میں کہ سفر ہجرت ہو تو گود باپ کی ہے، اور سفر آخرت ہو تو گود بیٹی کی ہے. وہ 3 دن غارِ ثور میں، اور غارِ ثور میں جب انہوں نے رکھی تو کچھ دیر کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. فرمایا جی کیا ہے؟ عرض کی میرے پاؤں کی ایڑی کو سانپ نے ڈس لیا ہے. وہ کب سے وہاں تھا اور کس انتظار میں تھا؟ شاید وہ یہ کہہ رہا ہوگا کہ آسے آسے عمر گزاری تے
آخر میں سیدہ کا حجرہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ، ان کی گود، یہ مٹی انہیں بھی دی جا سکتی تھی مگر سرکار نے انہیں نہیں دی. کیوں؟ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ جب یہ واقعہ ہوگا ازواج مطہرات میں سے صرف حضرت ام سلمہ ہی حیات تھی. حضرت عائشہ صدیقہ کا وصال تو 58 ہجری میں ہو گیا، اور یہ واقعہ اس سے 2 سال بعد کا ہے. اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خاک حضرت ام سلمہ کو عطا کی. تو سرکار نے ارشاد فرمایا میں نے اس دین کو بچانے کے لیے، کیونکہ اس نے تو آفاق عالم بھی، اس نے ساری کائنات میں، اس نے غلبہ پانا ہے، یہ غالب ہو کے رہے گا، یہ قرآن کا فرمان ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. نشیب و فراز آتے رہیں گے، نئے نئے کربلا آتے رہیں گے، مگر ایک وقت آئے گا کہ روئے زمین پر شرط سے لے کر کلمہ توحید کا پریرا لہرائے گا. کیوں؟ سرکار نے اس لیے فرمایا میں یہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں حوض کوثر تک یہ جدا نہیں ہوں گی، کتاب اللہ اور فطرت کی. سوال کیا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام جنہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، جنہوں نے اتنی محنت کی ہے، اور جنہوں نے آقا کریم کے گرد حلقے کی صورت میں وہ رہے، یہ ان کے لیے کیوں نہیں فرمایا گیا کہ میں تمہارے درمیان کتاب اللہ اور صحابہ کی جماعت چھوڑ کے جا رہا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ ایک آدمی کی طبی عمر کتنی ہوتی ہے. صحابی تو اس وقت تک صحابی بنے گا جب تک آقا کریم کا دیدار ظاہر ہے. سرکار نے وصال فرمانا ہے، اب جب تک وہ صحابہ کرام زندہ رہے اس وقت تک وہ رہے گا، اور وہ 100 سال چل سکتا ہے، 200 سال چل سکتا ہے. کیا اس کے بعد پھر قرآن اکیلا رہ جائے گا؟ اکیلا قرآن جو ہے وہ حوض کوثر تک پہنچے گا؟ سرکار نے میں نہیں، کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر صحابہ چلے جائیں تو قرآن پہلے نبی پاک سکھاتے تھے، نبی پاک پڑھاتے تھے، نبی پاک اس کی تشریح کرتے رہے. جب سرکار نے پردہ فرمایا تو پھر مولا علی پڑھاتے رہے. واحد ربی مولا علی فرمایا جب قرآن پڑھنا ہو، مولا علی نہ ہو تو پھر آقا حسن سے قرآن پڑھو، آقا حسن نہ ہو تو آقا حسین سے قرآن پڑھو، آقا حسین نہ ہو تو امام زین العابدین سے پڑھو، امام زین العابدین نہ ہو تو پھر امام باقر سے پڑھو. اچھا، یہ نام اگر اسی ترتیب سے کسی اور مجلس کا آدمی لے گا تو وہاں طرفدار نہ ہو، جل رہا ہے. اتنی کی بڑی ہستیوں کے نام آگے میں کس کا نام لینے والا ہوں؟ امام جعفر صادق، اور اس سے آگے بڑے نام کس کا نام ہوگا؟ امام موسیٰ کاظم کا. واللہ اتنا سخی سید ہے کہ کسی کو خالی نہیں لوٹاتا. امام موسیٰ کاظم، ان سے پڑھو. وہ چلے جائیں تو پھر امام علی بن موسیٰ سے پڑھو، وہ چلے جائیں تو امام علی رضا سے پڑھو، وہ چلے جائیں تو پھر امام علی تقی سے پڑھو، وہ چلے جائیں تو امام حسن عسکری سے پڑھو، وہ چلے جائیں پڑھتے رہو. پھر غوث جلی سے پڑھو، وہ چلے جائیں تو داتا محمود علی سے پڑھو، وہ چلے جائیں تو خواجہ ہند الولی سے پڑھو، وہ چلے جائیں تو پھر پیر مہر علی سے پڑھو، وہ چلے جائیں تو پیر جماعت علی سے پڑھو، وہ چلے جائیں تو پیر نعمت علی سے پڑھو. وہ نعرہ جب لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا. کیا ان کے نعرے کا دبدبہ تھا؟
اپنی مجلس میں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. تو ہم خوش نصیب ہیں, ہم صحابہ کرام کے بھی نوکر ہیں, ہم آل رسول کے بھی در کے نوکر ہیں. ہمارے نزدیک آل رسول, ان کے ہر فرد کا احترام ہمارے نزدیک ضروری ہے, کیونکہ یہ نسبت ہے آقا حسین سے لے کر امام زین العابدین سے لے کر امام موسیٰ کاظم سے لے کر آگے یوں یوں چلتی جائے گی. اور یہ ادب کرنے والے فقط آل سنت ہوتے ہیں, آل سنت ہوتے ہیں. اور انہی کی برکتوں سے اللہ پاک نے ہم پہ کرم کیا, ہم سب کو مانتے ہیں. پیر صاحب نے اپنے فیس بک کے پورے اس میں لکھا ہے بندہ پروردگار امت احمد. عقیدہ دیکھو, بندہ پروردگار امت احمد نبی, دوستار چار یارم, تابع اولاد علی, مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل, خاک پائے غوث اعظم, زیر سایہ ارمن. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں یہیں کو اب ایسا دور آ گیا کہ لوگوں نے جمعوں کے خطبوں میں خلفائے راشدین کے نام تقریباً لگا دی, چھاٹ دوسرا سا خطبہ پڑھے, شاید ان کا نام لینے سے کسی کی طبیعت پہ, مگر آپ نے جو پورے فیس بک کے پیج پر لکھا ہے کہ دوستار چار یار تابع اولاد علی. کیوں؟ یہ خلفائے ثلاثہ جو تھے ان کا مولا کائنات کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا. یہ ان کی مجلس شورا کے رکن اعظم تھے, ان کا کوئی قدم نہیں اٹھتا تھا. اور پھر اس گھرانے کی لجپالی دیکھیں, انہوں نے اپنی اولادوں کے نام کیا رکھے, دشمنوں کے ناموں پر نام ہی رکھے جاتے. انہوں نے محبت کی اس راہ کو اور آگے بڑھا. آپ دیکھیں آل رسول کے ناموں میں ابو بکر نام ملتا ہے, عثمان نام ملتا ہے, عمر نام ملتا ہے. اچھا آپ جو یہ زیارات کے لوگ جاتے ہیں, وہاں ایک جگہ میں نے دیکھا ہے کہ نام ابو بکر جانے کا تھا, وہاں انہوں نے علی کو ہٹا دیا, وہ بہت پیچھے کر دیا, اوپر اس کی صرف بکر لکھا, ابو ہٹا دیا, بکر لکھا ہے. ورنہ آپ ان کی کتابوں میں دیکھیں تو آل رسول نے بے شمار نام جو ہے ان نسلوں کے نام ہے. اور کیوں؟ ان کے دلوں میں ان کا احترام ہے. اور پھر یہ ہستیاں بھی آل رسول کو بلند مقام نہیں دیتی. کوئی بھی لسٹ بنے, کوئی بھی فہرست بنے, خلفائے ثلاثہ کے دور میں سب سے اوپر آل رسول کا وظائف تقسیم ہو, اپنی اولادوں کو نصف, مگر آل رسول کو ڈبل, باقی سب کو بعد میں, آل رسول کو سب سے پہلے. کیوں؟ باقیوں نے دین پھیلایا, آقا حسین اجباری نے دین بچایا, دین بچایا. اور پھر آقا حسین فقط ایک فرد نہیں تھے, اگر فرد ہوتے تو ان کے لیے آقا کریم سجدہ لمبا نہ کرتے. اس کی وضاحت حضور خواجہ قادیان نے کیا خوب کی ہے. انہوں نے فرمایا کہ حسین فقط حسین نہیں, ہمارے دل کا چین نہیں. حسین فقط ایک فرد نہیں, حسین دین است حسین, دین پناہ است حسین. اگر دین کو پناہ ملنی ہے تو حسین کے چھاتے کے نیچے ملنی ہے. اگر کسی کو امن کی خیرات ملنی ہے تو آل رسول کے چھاتے سے ملنی ہے. تو اس لیے انہوں نے سب کچھ دے دیا, گھر دے دیا. اور لوگ کہتے ہیں کہ 7 محرم کو پانی بند ہو گیا, اور اگر کچھ کر سکتے تو فرات سے پانی منگا لیتے. یہ آپ کو پتا ہے کہ معصوم علی اصغر 6 ماہ کی, انہیں نیچے نہیں لٹایا گیا,
انہیں یا گود میں رکھا گیا یا کنڈے میں رکھا گیا، چھاتی سے لگایا گیا، سینے میں رکھا گیا. چھاتی پہ رکھنا یہ بڑا اعزاز ہے. دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پر جب حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے تھے تو ان کے پاؤں یا قدم بار کہاں ہوتے تھے؟ چھاتی پر. جس میں اقدس کی رب نے قسمیں پڑھی، کبھی سینے کے علم نشرح لک صدرک، کبھی قدموں کی لا اقسم بہذا البلد، کبھی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى، کبھی والضحیٰ، کبھی واللیل. رب نے قسمیں کھائی، اس پر قدم کسے لگ رہے ہیں؟ نگاہ پڑ گئے. نگاہ آپ نے کہا ہے نا کہ 13-14 سال کے بعد حضرت ابراہیم نے پوچھا فانظر ماذا ترى، بیٹا تو نے نبوت کی آغوش میں 13-14 برس گزارے ہیں، میں نے خواب دیکھا ہے، تیرا ارادہ کیا ہے؟ پھر ایک بات اس نے کہا تھا کہ فیضان نظر تھا کیا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی؟ حضرت علی اسلام کو زمین پہ نہیں نکالا کہ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے اس کے جدی امی نے ایڑیاں رگڑی تھی تو آپ زمین نکل آیا تھا، کہیں یہ نور نظر کی ایڑیاں نہ رگڑے دوسرا آپ زمین میں نکل آئے. سو اس لیے اس گھرانے کی ریت کے سخاوت میں بھی بے مثال، ہر لحاظ میں یکتا، ہر لحاظ میں یکتا، شاعری میں بھی یکتا، امامت میں بھی یکتا، عدل میں بھی یکتا، ایمان میں بھی یکتا اور سروی میں بھی یکتا. ان کی نسبت اگر کسی کو مل جائے، لوگ کہتے ہیں کہ ذکر حسین اگر کوئی کرنا چاہے نا تو یہ ذکر حسین مردوں کو نئی زندگی عطا کرتا ہے. سو اگر کسی کو کوئی مشکل ہو، پرابلم ہو تو آل رسول کے ناموں کی فہرست پڑھا کریں، اس کی بیماریاں دور ہو جائیں گی. اللہ رب العالمین ہمیں اس نسبت کا پاس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت، مرنا ہے قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت، چہرے سے حیا ہو پنج تن کی نسبت. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رب میری تقدیر میں لکھ دے تا حشر زہرا اور حسین حسن کی نسبت. سبحان اللہ. ہماری ماشاء اللہ مفتی صاحب.